ایک بار پھر سنگل نیشنل کریکلم کے متعلق بہت سی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے میں تین ایسے آرٹیکلز آئے اخبارات کے اندر کہ جہاں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ گویا سنگل نیشنل کریکلم کوئی بہت ہی متنازع چیز ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی تعلیم گویا برباد ہونے والی ہے، اور کچھ اس طرح کے آئیڈیاز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے سب کچھ رائٹ ونگ کے ہاتھوں میں جانے والا ہے، اور یہاں پہ ریلیجن کی بہت زیادہ بالادستی ہونے والی ہے، اور یا پھر یہ کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ اس سے غصب ہو جانے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی ایسی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بہت ہی پاکستان کی مایہ ناز ہستیاں، بہت پڑھے لکھے لوگ جنہیں دنیا جانتی ہے، وہ اگر اپنے آرٹیکل کا آغاز اس طرح سے کریں کہ سنگل نیشنل کریکلم کے تحت جو بایولوجی کی کتابیں ہیں ان کا ریویو کرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، اور علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن کی تصویر ہے تو اس کے کیونکہ بڑے بال ہیں تو اسے آپ دوپٹہ پہنا دیجئے، یا پھر یہ کہ جہاں پہ کوئی مختلف سسٹمز کی تصاویر ہیں انسانی تصاویر سے گریز کریں یا انسانی تصاویر کو لباس پہنا دیں، اور یہ سارا تو آپ یہیں سے اس کے غلط ہونے کا اندازہ لگا لیجئے کہ سنگل نیشنل کریکلم ابھی تک صرف گریڈ 1 to 5 فائنلائز ہوا ہے، اور 1 to 5 پہ کتابیں بنی ہیں، اور پھر 6 to 8 پہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جس نے ابھی نوٹیفائی ہونا اور اس کے اوپر کتابیں ڈیولپ ہونی ہیں، اور بایولوجی کا جو سبجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جا کے کلاس 9 سے، اور پھر اس کے بعد آنورڈز چلتا ہے۔ تو اس انداز میں وہ چیز چلتی ہے، گویا اگر آپ یوں کہیں کہ چلیں بایولوجی کو اگر آپ 6 سے بھی شروع کر رہے ہیں تو اس کی بھی ابھی تک کتابیں تیار نہیں ہوئی ہیں۔ 1 to 5 کی جو کتابیں آئی ہیں اس میں جنرل سائنس کا سبجیکٹ ہے، اور اس میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو ہم بات کہتے آئے ہیں کہ دیکھیے چیزوں کی آتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے لوگ آگے کیا بات کر رہے ہیں اور کس بات کے اوپر اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں، اگر وہی غلط ہے تو آپ آگے کیسے چلیں گے، آگے آپ کیا بات کریں گے۔ پنجاب کریکلم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کی اتھارٹیز سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ ان کی جو بایولوجی کی کتابیں یا باقی جو سائنسز کی کتابیں کیا اس کو علماء ریویو کر رہے ہیں، تو وہاں سے قطعاً انہوں نے بالکل صاف صاف یہ بات بتائی حکومت پنجاب نے، اور اس بات کو محترم شفقت محمود صاحب نے جو منسٹر ہیں فیڈرل ایجوکیشن کے، انہوں نے اسمبلی کے اندر آن دی فلور آف دی اسمبلی بھی کہا کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، اور جو علماء ہیں وہ کتابیں کوئی یہ والی ساری ریویو نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اسلامیات کی کتابیں ہیں یا ایسی جگہ جہاں کوئی دینی بات کی جا رہی ہے، کوئی دینی حوالہ دیا جا رہا ہے، تو اس کی آتھینٹسٹی انشور کرنے کے لیے کہ جیسے کوئی حدیث اگر کہیں کوٹ کی گئی ہے تو اس کی آتھینٹسٹی انشور کرنے کے لیے، کوئی قرآنی آیت لکھی گئی ہے اس کی آتھینٹسٹی انشور کرنے کے لیے، کوئی غلط بات نہ چلی جائے، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ علماء کونسل بھی ان کتابوں کو دیکھ لیں، اور یہ ایک صوبے کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے، اس کی ترمیم کی روشنی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ عوام کی جو رائے ہے جو پارلیمنٹ کی قراردادوں کی روشنی میں سامنے آتی ہے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کریں کہ گویا بہت ہی کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور بہت ہی غلط بات ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر سارا اپنا آرگومنٹ بیس کرتے چلے جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ابھی آپ جائیے ای لرن پنجاب کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، یا اس کے علاوہ اور پی سی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو بایولوجی کی گریڈ 11 اور 12 کی کتابیں ملیں گی جو پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہیں۔ ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کیا جو یہ سارے سسٹمز ہیں، انسانی جو سسٹمز ہیں، ان کی تصاویر نہیں دی گئیں، اور خاص طور پہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے ابھی حالیہ آرٹیکلز میں ریپروڈکٹیو سسٹم کی جہاں تک بات ہے، اس کی تمام تصویریں وہاں پہ دی گئی ہیں جو دی جانی ضروری ہیں۔ لیکن اگر آپ ایون انٹرنیشنل کتابوں کو دیکھ لیجئے، اس میں جس انداز میں چیزیں دی جاتی ہیں بالکل اسی انداز میں وہ چیزیں دی گئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بالکل یہ جو اسکول کی کتابیں ہیں ان کو اس طرح سے بنا دیا جائے کہ گویا وہ کوئی میڈیکل کی جہاں آپ آگے جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور خاص طور پہ اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کس قسم کی آپ کو پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یقیناً ان کی ضرورت اس لمحے پہ اس مرحلے پہ نہیں ہے جو گریڈ 9 10 11 یا 12 کا مرحلہ ہے یا اس سے نیچے کا مرحلہ ہے۔
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہیں، تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، اور بالکل کلیتاً یہ باتیں غلط ہیں۔ آج ابھی کسی نے کوئی آرٹیکل شیئر کیا اور اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں تھیں، اور وہ باتوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ تمام باتیں مکمل طور پہ غلط فہمی پہ مبنی ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا آج ایک آرٹیکل کے اندر کہ ابھی تک پی سی ٹی بی نے، ابھی تک باقی جو بورڈز ہیں انہوں نے پرائیویٹ پبلشرز کو ابھی تک این او سی جاری نہیں کیے ہیں۔ میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ خواہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ ہو، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہو، یا نیشنل کریکولم کونسل ہو، وہاں پہ ریویوز جاری ہیں، اور کئی کتابوں کو یعنی کئی پبلشرز کو ان کو این او سی دیے جا بھی چکے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کتنا مستحسن اقدام ہے وفاقی حکومت کا کہ جہاں پہ پبلشر سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی، اور وہ خواہ کہیں سے بھی اگر انہوں نے این او سی حاصل کیا ہے، وہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں این سی سی میں وہ اپنی کتابیں جمع کرا کے اور فری آف کاسٹ وہ اپنا ایک ریویو کروا کے وہاں پہ اور ریپڈ اسسمنٹ کروا کے اور این او سی حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس پہ کہیں بہت سے اخراجات اس کے اوپر ہوتے ہیں، آپ ریویورز کو بلواتے ہیں اور ان کی فیس ادا کرتے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، بٹ پبلشر سے اس سلسلے میں کچھ بھی چارج نہیں کیا جا رہا۔ اور آپ اگر چاہیں تو پبلشر سے پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے یہ جان سکتے ہیں کہ کتنا تعاون والا رویہ ہے تمام لوگوں کا، اور کس انداز میں ان کو این او سیز مل رہے ہیں۔ بات وہی جو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ پلیز 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 آتھینٹک چیزوں کے اوپر آئیے۔ سنگل نیشنل کریکولم کے متعلق جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کئی طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک قسم جو سب سے آگے ہے، جو صف اول میں شامل ہیں، یہ وہ ہیں جو روز اول سے پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو نظام حکومت ہے، اور پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اس کے متعلق صرف اپنے ذہن سے ایک بات سوچتے ہیں کہ وہ اس انداز کا ہوگا، اور صرف اسی کو درست جانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ نظام، یہ حکومت، یہ جو ملک ہے، یہ عوام ہے، یہ بہت ہی خوبصورت سا ملک ہے۔ اس میں بہت طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان سب کی خواہشات کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایک طبقہ باقی تمام طبقات کے اوپر اپنی رائے تھوپ نہیں سکتا، اور یہی کوشش کی گئی ہے سنگل نیشنل کریکولم میں کہ تمام لوگوں کو نمائندگی دی جائے، جس طرح اس میں تمام لوگ شامل رہے، تمام طبقات نظر آئیں اس کی کتابوں میں، اور تمام لوگ جو ہیں اس میں اس طرح سے شامل رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ جب کتابیں اس پہ اور آپ کے سامنے آئیں گی، اور کریکولم اور مزید جو فائنلائز ہوئے ہیں 9 to 12 پہ، بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گریڈ 9 to 12 کا جو سنگل نیشنل کریکولم شروع ہوا ہے، اس میں کچھ سٹڈیز کی جا رہی ہیں، کمپیریٹیو سٹڈیز ہیں۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کا 2006 کا کریکولم تھا، وہ اور سنگاپور کا کریکولم، کیمبرج کا کریکولم اور انٹرنیشنل بیکلوریٹ کا کریکولم، کچھ سبجیکٹس میں ان سب کو کمپیئر کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی ایسی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں باقی تمام کریکولا سے، اور ان کو کس انداز میں اپنے معاشرے کو سمجھتے ہوئے، اپنے کلچر کو جانتے ہوئے، اپنی ضروریات کے مطابق کس طرح سے ہم انہیں اپنا سکتے ہیں۔ اور اس انداز میں 9 to 12 کے کریکولم کی جو تیاری ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ انتظار کرتے ہیں، تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر اس طرح کی تنقید کے باوجود، جو بے سر و پا تنقید ہے، میں آپ کو بتا دوں بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئی ہیں جو اس میں انکلکیٹ ہو گئی ہیں، جو ایک پراپر طریقہ ہے وہ کرنے کا، لیکن یہ جو بہت سی تنقید اخبارات میں آتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے سر و پا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود سنگل نیشنل کریکولم اپنی راہ پہ چل رہا ہے۔ پہلا اور دوسرا مرحلہ بالکل اپنے ٹائم فریم کے مطابق مکمل ہو چکا ہے، اور تیسرے مرحلے کی جانب قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ یقیناً یہ آخری قدم نہیں ہے، یقیناً یہ نشان منزل ہے، منزل نہیں ہے، اور اس پہ چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے برسوں میں کیسا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، کس انداز میں ہم آگے چل کے ایک ایسی نسل کا خواب دیکھ سکتے ہیں جو ایک بیلنسڈ نسل ہو، جو صرف ایسے اخباری بیانات سے متاثر ہو کر سنی سنائی باتوں کے اوپر بھاگ نہ پڑے، کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے کان کوئی لے گیا تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ اپنے کان کو ایک لمحہ ہاتھ لگا کے دیکھ لے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں، سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فیکٹ چیکنگ سیکھتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرے تو اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ دیکھتے رہیے ٹاکالوجی چینل۔